اس کو نکال باہر کریں گے اپنے ملک سے، اس کو ٹائم لگے گا، لیکن آئی تھنک وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن. لیکن قاری صاحب میں نے پہلے ایک اس کے اوپر میں اگر ایک رائے دینا چاہوں وہ یہ کہ میں پہلے بھی اس پروگرام کے اندر اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ 100% کنسنسس جو ہے وہ تو ایبسولوٹ کنسنسس آپ کو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملے گا. اگر آپ کے پاس 97% بھی کنسنسس ہے تو میرے خیال میں یہ ایک ریئر اوکیزن ہے پاکستان کی تاریخ میں. اصل مسئلہ کنسنسس کا اتنا نہیں ہے جتنا کیپیسٹی کا ہے. اب پنجاب کے اندر مختلف جگہوں پر یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہم مسلسل یہ سن رہے تھے کہ سونر اور لیٹر پنجاب ول بیکم دا بیٹل گراؤنڈ. ہمیں لگتا ہے یوں ہے کہ شاید تیاری میں ہم غفلت تو نہیں کہیں گے لیکن کچھ تھوڑی سی سستی ہم سے ضرور ہوئی ہے. یا ہماری کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا ریسورسز کا مسئلہ ہے. ہم پریپیئر نہیں کر پائے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے، انٹیلیجنس وائز ایٹ لیسٹ. میرے خیال میں یہ جو جس طریقے سے یہ حملے ہو رہے ہیں، اگر آپ اس کی نوعیت دیکھیں تو جتنی بھی کیپیسٹی ہوگی کہیں بھی ہوگی تو وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے. جب خودکش حملہ جب ہو رہا ہے اور جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، دیٹ از اینی ٹائم اینڈ اینی پلیس. وہاں پہ یہ نہیں کہ سیکورٹی فورسز یا گورنمنٹ آفیشلز، آپ دیکھیں کہ بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، عوام کو ٹارگٹ کیا، بازاروں میں ٹارگٹ کیا گیا. اس لیے اس کا کنٹرول مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دوسری سائڈ دیکھیں کہ ہماری انٹیلیجنس میں پچھلے 4-5 مہینے میں کافی امپروومنٹ آئی. آپ یہ دیکھیں کتنے لوگ حملہ کرنے سے پہلے وہ پکڑے گئے اور ان کو ناکام بنایا گیا. اور یہ ہم اس کا ڈائریکشن ہمارا ٹھیک ہے، ہماری کوشش بھی بہت زیادہ ہے، ہماری توجہ بھی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ایک نہیں پکڑا جاتا ہے اس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہوتا ہے، جو بہتر کام کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. جلد صاحب کوئکلی یور اسسمنٹ. طلعت صاحب میں تھوڑی سی گزارش کرنی چاہوں گا، مجھے دیجیے گا جو آپ نے سوال کیا ہے. جی رانا صاحب گو ہیڈ. دیکھیں میں اس میں طلعت صاحب ایک تو میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جس قسم کی صورتحال کا سامنا پوری قوم کو، پورے ملک کو ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے یعنی جو ہے ہم شاید اس صورتحال کو بہتر طور پہ جو ہے اس کو فیس نہ کر سکیں کہ اگر ہم ایک دوسرے میں اس چیز کو تلاش کرتے رہیں کہ جی کہاں پہ کس سے کمی ہوئی ہے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کو جو ہے، خواہ وہ گورنمنٹ سے اس کا تعلق ہے، خواہ اس کا تعلق اپوزیشن سے ہے، خواہ یا کسی اور جو ہے وہ یعنی تنظیم سے ہے، یا وہ ایک شہری ہے، کہ جو کام اگر مجھ سے نہیں ہو رہا تو آپ آگے بڑھ کے اس کو پورا کریں. اگر آپ سے کسی جگہ پہ میں بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں جہاں تک اگر آپ کہتے ہیں کہ سستی کی بات ہے یا اس میں کوئی ناکامی کی بات ہے، ڈیرہ غازی خان میں 17 ایسی انسٹالیشنز ہیں جن کے اوپر ہمیں پورا یعنی تھریٹ تھا کہ یہاں پہ یہ گورنمنٹ انٹرسٹ ہے، گورنمنٹ بلڈنگز ہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹامک انرجی کے حوالے سے بھی انسٹالیشنز ہیں ساری. تو وہاں پہ تو کسی کو یہ جرت یا کوئی سپیس نہیں ملی کہ وہاں پہ وہ جا کے جو ہے وہ حملہ کر سکے. اسی طرح سے لاہور میں 104 انسٹالیشنز ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے اس طرح سے سکور کیا کہ اللہ کے فضل سے اس طرف کسی کو جو ہے وہ جانے کی جرت یا موقع نہیں ملا. اب اگر وہ یہ طریقہ کار اپنائیں کہ ہر مارکیٹ میں جہاں بچے ہیں، جہاں خواتین ہیں، نہتھے لوگ ہیں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظلم اور بربریت ہے اور اس کے خلاف تو آج ٹیک اے بریک ہے. ناظرین ہم بریک میں جاتے ہیں، اس کے بعد جلال صاحب سے پوچھیں گے کہ ابھی تک جو بات چیت ہوئی اس میں اہم نقطہ جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ ایک امپریشن جو پاکستان کے بارے میں کریٹ کیا جاتا ہے. میں ایک رپورٹ بھی آپ کو کوٹ کروں گا. اتفاق کی بات ہے آج رائٹرز نیوز ایجنسی نے، جو بڑی مستند نیوز ایجنسی سمجھی جاتی ہے، دنیا بھر میں ان کی سروسز پھیلی ہوئی ہیں، پاکستان سے متعلق انہوں نے ایک رسک اسسمنٹ دی، یعنی پاکستان کے اندر خطرات کس قسم کے ہیں. اور ٹاپ کے اوپر جنہوں نے 2 نکات رکھے اس میں 2 اہم زاویے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر طالبان کی طرف سے یہ امپریشن دینا کہ وہ کسی جگہ پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں، اس کا بزنس کے اوپر امپیکٹ، انویسٹمنٹ نیچے چلی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ جب اس قسم کے اٹیک ہوتے ہیں تو دنیا پھر یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا پاکستان کے جوہری اثاثے محفوظ ہیں یا نہیں ہیں. یہ فورن نیوز ایجنسی نے اسسمنٹ آج ہی کی تھی. آج ڈی جی خان میں اٹیک ہوا، سینسٹیو ایریا بھی ہے جیوگرافیکلی. اس کے اور کیا زاویے ہیں وہ ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آج ڈی جی خان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کو ہم نے موضوع بحث بنایا ہوا ہے. سردار ذوالفقار کھوسہ کے گھر کے قریب، دروازے کے قریب حملہ، مارکیٹ بھی تباہ، گھر کو بھی نقصان پہنچا، 28 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، 100 لوگ جو ہیں زخمی ہوئے. سمبولک سگنیفیکنس اس کی بہت زیادہ. جنرل صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ ابھی رائٹرز کی رپورٹ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے
جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی اندرونی سلامتی کو 3-4 بڑے چیلنجز کیا ہیں. انویسٹر اس رپورٹ کو پڑھے گا, فورن ڈپلومیٹ اس کو پڑھے گا, اور اس میں جنہوں نے بڑی بات کی وہ یہ کہ طالبان کو شکست تو ہوئی, لیکن وہ ساتھ یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کا کوئی حصہ ان کی دسترس سے محفوظ نہیں ہے, بشمول وہ حصے جہاں پر سینسٹیو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں. یور اسسمنٹ. دیکھیں, رانا صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں ہی کتنی انسٹالیشنز ہیں. ایسے لگتا ہے کہ پورے پنجاب میں یہ ایک اسیسمنٹ کی گئی ہے کہ کس کس ڈسٹرکٹ میں کیا کیا سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں جن کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے, اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر جو انٹری کے راستے ہیں, میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ نہر ہے, اس میں فلڈ آ گیا ہے, اس کا بند ٹوٹ گیا ہے اور بند سیلاب کا پانی باہر نکل جانا شروع ہو گیا ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ پانی جا رہا ہے اس کے سامنے آپ بند باندھیں. کسی جگہ آپ کامیاب ہو جائیں گے, کسی جگہ ناکام ہو جائیں گے, لیکن وہ سیلاب پہ پوری طرح کنٹرول تب ہوگا جب آپ اس بند کو جو ٹوٹ گیا ہے اس کو ریپیئر نہیں کر لیتے. تو پنجاب میں بھی اندر آنے کے راستے دیکھیں, ہماری یہ بھی پنجاب کی خوش قسمتی ہے کہ سندھ کا جو دریا ہے یہ باؤنڈری تقریباً بنتا ہے باقی صوبوں اور پنجاب کے درمیان, اور اس پہ گنے چنے راستے ہیں. جس طرح ڈیرہ غازی خان کا میں نے کہا ہے, یہ ڈیرہ غازی خان تو دریا کے پرلی سائڈ پہ ہے, یہ ایک ایکسیپشنل سٹی ہے. اس میں بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر آنے والے جو مین راستے ہیں ایک تو ان پہ بڑی کڑی نگرانی ہونی چاہیے. آفٹر آل یہ جو ایکسپلوسو وغیرہ ہیں یہ جیب میں یہ آدمی اٹھا کے تو نہیں لاتے, یہ بڑے ہی طریقوں سے گاڑیوں میں اور اس قسم کے انتظام کر کے وہ اتنا دور ملتان تک یا لاہور تک لے آتے ہیں. آپ کا مفروضہ یہ ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں اور پنجاب کے اندر کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ ایکسپلوسیوز کو اکٹھا کیا جائے اور دہشت گردوں کا پنجاب کے اندر ایک نیٹو میکنزم. پنجاب کے اندر نیٹو میکنزم ایسا کوئی نہیں ہے, صرف یہ جو کنسٹرکشن والے کانٹریکٹرز ہیں ان کو لائسنس ملتا ہے یہ ایکسپلوسیوز وغیرہ لینے کے. اس کی بھی اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی رکھیں کہ کس کو کتنا ایکسپلوسیو دیا ہے اور اس نے کس طریقے سے استعمال کیا ہے, تو پھر باہر سے آنے ہی کی پاسبلٹی رہ جاتی ہے. اور یہ ایک تو یہ جو مین روٹس پنجاب کے اندر آ رہے ہیں ان کو بہت کڑے طریقے سے نگرانی کی ضرورت ہے. یہ ڈیرہ غازی خان والا جو واقعہ ہوا ہے, اس گاڑی کا بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ گاڑی ملتان سے ڈیرہ غازی خان گئی ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈیرہ غازی خان آئی ہے. یہ دو مختلف کنڈیشنز ہیں. اگر ملتان سے وہ ڈیرہ غازی خان جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپلوسیو وغیرہ پہلے سے ملتان تک پہنچا ہوا ہے اور اس کو لے کے یہ جا رہی ہے. اور اگر وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ گاڑی آئی ہے تو ظاہر ہے وہ تو ٹرائبل ایریا سے ہی آ رہی ہے الٹیمیٹلی. لیکن کتنا قابل عمل ہے ایک اتنے بڑے صوبے کو جہاں پہ آمد و رفت جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے, لیکن ساری کی ساری ٹریفک جو ہے انڈس کو کراس کر کے آتی ہے. اور انڈس پہ آپ دیکھیں اٹک سے لے کے نیچے تک گنے تو وہ 3-4 راستے بنتے ہیں, ان پہ تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد دیکھیں اگر ہم ہر نوک اینڈ کارنر کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں گے, دس از امپاسبل. اس میں آپ نے ایک فارمیٹ ایسا نکالنا ہے کہ ایک تو اویلیبلٹی آف دس ایکسپلوسیو یہ کم سے کم یا ان کے لیے مشکل ترین بنا دی جائے, اور دوسرا اگر ہماری ویجیلنس ہے, یہ پنجاب گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے اس سلسلے میں, اور میرا خیال ہے انہوں نے انتہا کی کوشش کی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو انرتھ کیا جائے. لیٹ می آسک قاہرہ صاحب دی پریکٹیکلٹی ہے. قاہرہ صاحب آپ کے خیال میں کیا واقعتاً جو انٹری پوائنٹس ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے گارڈ کیا جائے تو اس قسم کی دہشت گردی کے واقعات پریونٹ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس مفروضے سے اتفاق نہیں کرتا کہ پنجاب کے اندر جو میکنزم اور جو انفراسٹرکچر اویلیبل ہے اس میں یہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ ایک گاڑی کے اندر ایکسپلوسیوز بھر کے ایکسپلوڈ کر پائے. یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایکسپلوسیوز اور گاڑی پنجاب کے اندر سے ہی آئی ہو, دہشت گرد بھی اندر سے آئی ہو. بٹ لیٹ می ہیئر یور اسیسمنٹ آف دیٹ. جی, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسی ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ جو پنجاب میں جو لوگ ان کو ہاربرنگ کرتے ہیں وہاں پہ, جیسے ابھی آپ نے خانے وال پیچھے ایک گاؤں میں دیکھا کہ وہاں پہ ایکسپلوسیو موجود تھے اور وہاں پہ بن سکتے ہیں. بیسک جو ایلیمنٹس جو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں اور وہ اکٹھی کی جا سکتی ہے, میرا یہ ذاتی رائے ہے. لیکن اس سے پہلے بات ہو